صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل اور پرسوں جو مسائل گزرے تھے ہمارے، وہ زخم پر مسح کے مسائل، وہ مسائل ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بہت ہی مختصر مسائل ہیں۔ اگر کسی کا کوئی جو ہے پرسنل کوئی مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں کے اندر موجود نہیں ہوتے، اور یہ جو مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے کتابوں کے حساب سے چل رہا ہے، اور کچھ مسائل آج کے زمانے کے حساب سے بھی آ رہی ہیں، لیکن عام طور سے وہ کتابوں کے مسائل چل رہے ہیں۔ تو کتابوں کے اندر جتنے مسائل تھے ان مسائل کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی زخم پر مسح کے مسائل کے تعلق سے کوئی اپنا جو ہے پرسنل کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے فون کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو مسائل ہمارے شروع ہو رہے ہیں، محتم بالشان عبادت، جس کو قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کے الفاظ میں نماز کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے مسائل شروع کرنے سے نماز کے تعلق سے کچھ فضائل اگر ہو جائیں، کچھ ضروری باتیں اگر بیان کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ مسائل کل سے بیان ہوں گے۔ آج نماز کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ نماز بہت اونچی عبادت ہے، اسلام کی محتم بالشان عبادت ہے۔ عبادتوں میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، جیسا کہ روزہ ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ موقع کے حساب سے فرض ہوتی ہیں، خاص موقع کے اوپر۔ رمضان کا مبارک روزہ ہے، سال پورے ہمارے اوپر فرض نہیں، پورا سال ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں، بس رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، پورے سال فرض نہیں ہے، نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنا ہمارے پاس مال آ گیا، اس کے اوپر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور حج ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر اتنا مال ہمارے پاس ہے کہ ہم وہاں تک جا کر واپس آ جائیں، جب ہم وہاں جائیں تو جانے کے بعد گھر والوں کا خرچہ بھی یہاں پورا ہو جائے، ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ نماز کا مسئلہ ایسا نہیں، پوری زندگی شب و روز، رات و دن 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں۔ اور نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر اتارا، لیکن جب نماز فرض کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اس عبادت کو اللہ کے نبی پر نہیں اتارا، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر وہاں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ وہ بہت لمبا واقعہ ہے، اور
ان ویڈیوز کے ذریعے سے مقصد واقعات بیان کرنا نہیں ہے، بس مسائل بیان کرنا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اتنی اونچی عبادت ہے کہ نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کسی کی نماز مکمل ہے تو سمجھو باقی عبادتیں بھی اس کی مکمل ہوں گی، اگر نماز ہی مکمل نہیں ہے تو دوسری عبادتیں بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر شامل کیا ہے، جو فضائل اعمال کے تبلیغی جماعت کا نصاب ہے اسی کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے۔ جس کی نماز مکمل نکلے گی تو باقی اعمال بھی مکمل ہو جائیں گے، اور جس کی نماز کے اندر کمی پیدا ہوگی، کمی آ جائے گی، تو باقی عبادتوں میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو اس لیے نماز محتم بالشان عبادت ہے۔ اس محتم بالشان عبادت کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض ہے۔ فقہ حنفی کے اندر اور شریعت کا مسئلہ ہے، صرف فقہ حنفی کا نہیں بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت جو کہ بالغ ہو چکے ہوں، بالغ ہونے سے پہلے تو انسان شریعت کی کسی چیز کا مکلف ہو ہی نہیں سکتا، بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان پر دن و رات و دن میں، شب و روز میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ فرض میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ جب باتیں آئیں گی تو اس وقت انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ نماز محتم بالشان عبادت ہے، اور اسلام کے اندر نماز کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اس کے بغیر باقی اعمال ہمارے مکمل نہیں ہو سکتے۔ اب نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اونچی عبادت ہے، تو اس کے کچھ طریقے بھی ہوں گے کرنے کے، کچھ وصول ہوں گے، کچھ ضوابط ہوں گے۔ ان وصول و ضوابط اور طریقے کے مطابق نماز کی ادائیگی ہوگی تو وہ نماز اللہ کے یہاں قبول۔ 2 چیزوں کا علم ضروری ہے نماز کے لیے، 2 چیزیں بہت ہی ضروری۔ ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں رہے، ایک اگر غائب ہو گئی تو ہماری نماز اللہ کے یہاں مکمل طریقے سے قبول نہیں ہوتی۔ ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز نماز کا علم۔ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، کتنی چیزیں مستحب ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا علم ہم کو ہونا بہت ہی ضروری ہے نماز کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز نماز کے اندر اخلاص۔ آدمی کے پاس اخلاص ہے، پورے للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، نماز ادا کر رہا ہے، لیکن نماز کا جو ضروری علم ہے وہ علم اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہیں، جیسے کہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحب ہیں۔ کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، ان کا علم رہے گا تو آدمی جو ہو رہی ہے غلطی، اس غلطی کی سدھار کر لے سکتا ہے، اس غلطی کو سدھار سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آدمی اگر غلطی ہو جائے نماز کے اندر تو اس غلطی کو کیسے سدھار سکے گا؟
تو اس لیے نماز کے لیے علم کا بہت ہی ہونا ضروری ہے، اتنا علم ضروری ہے جس سے آدمی کی نماز مکمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اخلاص، کہ جو بھی نماز ہم پڑھیں اللہ کے لیے پڑھنے والے بنے، للہیت کے ساتھ، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ وہ نمازیں ہماری مکمل ہوں گی، وہ نمازیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی، وہ ان نمازوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر اس کی ادائیگی ہو تو وہ نماز انسان کو برائی سے روکے گی۔ آدمی کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے لیکن اس کا لحاظ نہیں کر رہا ہے تو وہ نماز، اس نماز کے ذریعے سے جو انسان کو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ جو ہے محترم بشان عبادت نماز جس کے تعلق سے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو اس کا علم بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ نماز کا اگر علم نہیں ہے یا پھر اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر تو ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی عمر بہت لمبی ہو چکی ہے، بہت بڑی عمر ہو چکی، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا علم نہیں، نماز کا علم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑے ہی دیندار سمجھتے ہیں، بڑے ہی جو ہے نمازی سمجھتے ہیں، لیکن نماز کا جو ضروری علم ہونا ہے آدمی کو وہ علم ان کے پاس نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے نماز کا علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ کل سے مسائل ہمارے شروع ہوں گے نماز کے تعلق سے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ان مسائل کو بغور سنیں اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج تک جو مسائل ہمارے گزرے تھے وہ نماز کے علاوہ کے مسائل تھے، اور وہ مسائل بھی ضروری ہیں، ایسا نہیں کہ صرف نماز کے مسائل سیکھ لیے دوسرے مسائل نہیں سیکھے تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے جو مسائل گزرے ہیں وہ تمام مسائل مددگار ہوں گے ہمیں نماز کے قبول ہونے میں، جیسا کہ وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پاکی کے، طہارت کے، پانی کے مسائل اور تیمم کے، اسی طرح موضوع پر مسح کے، معذورین کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، زخم پر مسح کے مسائل، جتنے مسائل گزرے ہیں یہ تمام مسائل ہمیں جو ہے مددگار بنیں گے ہماری نماز کی قبولیت کے۔ تو وہ علم بھی ضروری ہے، ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، نماز کے مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے مسائل انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بہت ہی جو ہے غور سے اور بہت ہی لگن کے ساتھ ان مسائل کو سننے کی کوشش کریں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز، کسی چیز کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، فوراً اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ آپ کو ثواب بھی دیں گے اور آپ کی نمازیں بھی مکمل ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اب جو شروع ہو رہے ہیں مسائل نماز کے، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کرنے کی، اور پیچھے جو مسائل گزر چکے ہیں ان مسائل کے ذریعے سے بھی اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔